اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193۔ کل ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ آیات پڑھی تھیں کہ ہر قوم کا دفاع کرنا اپنا حق ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کا بھی دفاع حق ہے، اور جس وقت مسلمان اپنے جان اور مال کے، اپنی عزت آبرو، اپنے ملک، اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے تو وہ صرف اپنی قوم کے لیے یا اپنی دنیا کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر اور بدلہ بھی ملتا ہے۔ لیکن گمراہ لوگوں کا اور کفار کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ خود بڑے بڑے مظالم کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا تو فوراً آگے سے پراپگنڈا شروع کر دیا، دیکھو جی یہ کیسا مذہب ہے، یہ مارنے مرنے والا۔ اب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے آ گیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف۔ اب آگے سے جب مسلمانوں نے جواب دیا تو اب جناب پوری دنیا میں مظلوم بن گئے، او جی مسلمانوں نے ہمارے بندے مار دیے، مسلمانوں نے ہمارے بندے مار دیے۔ تمہارے گھر آ کے تھوڑے مارے ہیں، تم وہاں پر شادی حال میں تھوڑے گئے تھے، تم لڑنے کے لیے گئے تھے، حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، آگے سے جواب ملا تو اب جناب پوری دنیا میں شور شروع کر دے جی وہ مسلمان ہمیں مارتے ہیں جی۔ اسی طرح آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیں کہ خود جناب ایٹم بم اور میزائل اور جہاز اور جناب بڑے بڑے بم جہاں دل کرے جس ملک پر حملہ کر دیں، پھر جن کے گھر گراج دیے جاتے ہیں، جن کے شہروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی مسلمان کھڑا ہو کر ان پر حملہ کر دے، او جی یہ تو دہشت گرد بن گئے، یہ تو ہمیں مارنے لگ گئے، اور تمہیں حلوہ کھلاتے، تم نے ان کے بچوں کو مارا، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کے شہروں کو اجاڑ دیا۔ اب آگے سے جواب ملا تو شور مچانا شروع کر دیا۔ تو یہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ سے شیطان کی یہ چال رہی ہے۔ اب قاتل کو سزا دینا، سزائے موت پوری دنیا میں قانون ہے، ہر ملک میں قانون ہے، سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن اگر اسلامی معاشرے میں سزائے موت دی جائے، لو جی یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جی، یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں جی، چور کا ہاتھ کاٹ دیا، لو جی یہ تو بڑا ظلم کر دیا گیا جی۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں، لو جی یہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں، فلاں ہیں۔ تو یہ پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کے جب باتیں باہر سے سنتے ہیں تو اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مارنا چاہتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے۔ چور اگر چوری کرتا ہے تو چوری سے باز آ جائے، قاتل قتل کرنے سے باز آ جائے۔ اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حملہ کر کے ان پر ظلم کرتی ہے، ان کے گھروں کو اجاڑتی ہے، ان کے شہروں کو اجاڑتے ہیں، تو وہ اپنے اس فتنے سے باز آ جائیں۔ بس جب وہ باز آ جائیں اس کام سے تو پھر ہماری طرف سے کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ سوال تھا کہ آخر جی یہ جہاد کب تک رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا کہ جب وہ اللہ کے دین کو قانون تسلیم کر لیں، بس امن سے رہیں اور باز آ جائیں دوسروں پر ظلم کرنے سے، تو بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر ان پر حملہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ چاہے مسجد الحرام میں کریں، چاہے کسی مقدس مہینے میں کریں، جہاں بھی کریں پھر ان کو پورا پورا جواب دیا جائے گا۔ یہ ان دو مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ سوال یہ ہے کہ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فساد ختم ہو جائے زمین پر سے، فتنہ ختم ہو جائے، اس وقت تک تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تمہیں جنگیں کرنا ہوں گی ان کے خلاف۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور دین اللہ کا ہو جائے، یہ اللہ کے قانون کو تسلیم کر لیں، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں، امن کے ساتھ رہیں، اسلام قبول کریں یا نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے، کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ ان کی مرضی ہے، اس پر سختی نہیں کی جائے گی۔ ہاں اللہ کے قانون کو تسلیم کر لیں، امن کے ساتھ رہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس جب وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پھر بس کسی پر چڑھائی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں اگر پھر بھی کوئی ظلم کرے گا تو اسے اس کی سزا دی جائے گی، اگر پھر اس کے بعد بھی کوئی قوم مسلمانوں پر یا کسی دوسری قوم پر حملہ کرے گی تو ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ہاں اگر وہ حرمت والے مہینوں میں، مقدس مہینوں میں حملہ کرتے ہیں تو پھر تم بھی اس کے بدلے میں ان پر مقدس مہینوں میں ہی ان کو جواب دے گے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام،
حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں، والحرمات قصاص، تو یہاں پر تو قصاص اور بدلہ لیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کی جان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے تو پھر بدلے میں تو اس کی جان قتل کی جائے گی، پھر تو وہ نہیں بچ سکے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تم پر زیادتی کی، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس کو اتنا ہی جواب دو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، اس سے آگے زیادتی تم نہیں کرو، جتنا تم پر اس نے حملہ کیا، زیادتی کی، اس کے مطابق جواب دے دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔